بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سبق نمبر 97 میں ہم نے فقہی احکام میں نماز کا ٹاپک پڑھا، نماز کی اہمیت کے حوالے سے، نماز کے فقہی مسئلے پڑھے، اوقات کے حوالے سے، وقت کیا ہوتا ہے ظہر اور عصر کا۔ تو آج سبق نمبر 98 پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں بھی انشاءاللہ نماز کے متعلق ہی پڑھیں گے۔ تو نماز ٹائٹل رہے گا اور فقہی مسئلوں میں توجیہ مسائل سے 719، 720، 721، 722 اس طرح ایک سلسلہ وار جو ہے وہ مسئلوں کو ذکر کریں گے۔ جی، مسئلہ نمبر 719 نماز کے متعلق ٹائٹل نماز ہے۔ چونکہ نماز ظہر کا ہم وقت پڑھ رہے تھے تو نماز ظہر کے اوقات میں ہی نماز جمعہ پڑھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس سبق کا ٹائٹل جو ہے وہ نماز جمعہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال نماز جمعہ اور اس کے احکام ہم پڑھنے جا رہے ہیں 719 نمبر مسئلے۔ سب سے پہلے نماز جمعہ کی نماز کتنی رکعتیں ہیں اور کس طرح پڑھی جاتی ہیں اس کے بارے میں۔ تو جمعہ کی نماز صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت ہے۔ اس میں اور صبح کی نماز میں فرق یہ ہے، نماز جمعہ کی نماز میں پہلے 2 خطبے ضروری ہیں، اور جمعہ کی نماز واجب تخییری ہے۔ واجب تخییری کا معنی ہے کہ آپ کو اختیار ہے ظہر کی نماز پڑھیں یا جمعہ کی پڑھیں۔ اسی سے مراد یہ ہے کہ جمعہ کے دن مکلف کو اختیار ہے کہ اگر نماز جمعہ کی شرائط ہوں تو جمعہ کی نماز پڑھے یا ظہر کی نماز پڑھے۔ لہذا اگر انسان جمعہ کی نماز پڑھے تو وہ ظہر کی نماز سے کفایت کرتی ہے، یعنی پھر ظہر کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جی، جمعہ کی نماز واجب ہونے کی 4 شرطیں۔ یہ شرطیں واجب ہونے کی ہیں، آگے ہم پڑھیں گے نماز جمعہ کی صحیح ہونے کی شرائط۔ نماز جمعہ واجب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وقت داخل ہو۔ جو زوال آفتاب ہے اس کا وقت اول زوال عرفی ہے، پس جب بھی اس سے تاخیر ہو جائے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو وقت جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور اس کا وقت اول زوال عرفی، جب بھی اس سے تاخیر ہو جائے تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر ظہر کی نماز ادا کرنی ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 2، نماز جمعہ کے واجب ہونے کے لیے نماز پڑھنے کی تعداد، جو نمازی ہوتے ہیں ان کی تعداد 5 ہونی چاہیے، امام سمیت 4 مقتدی اور 5واں امام۔ کیونکہ نماز جمعہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر نہیں پڑھی جاتی، تو اس وجہ سے اس میں 5 تعداد ہونا شرط ہے۔ تیسری شرط، امام کا جامع شرائط امامت ہونا، شرائط کے ساتھ امام جو ہے وہ موجود ہو تو پھر اس کی صورت میں جمعہ کی نماز واجب ہے۔ مثلا اس میں عدالت ہو جو امام جماعت میں معتبر ہے، اور اس طرح نماز جماعت کی باس میں بتایا جائے گا کہ اگر یہ شرط پوری نہ ہو تو جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہونے کے لیے 3 شرط، ایک ٹائم ہونا چاہیے، وقت آنا چاہیے، دوسرے نمازیوں کی تعداد، اور تیسرا امام۔ کلاس روم جس طرح بچوں کے پڑھنے کے لیے
اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور کتاب ہونی چاہیے، 3 ہے، میں اپنی طرف سے مثال دے رہا ہوں۔ اور اسی طرح نماز جمعہ کے واجب ہونے کے لیے وقت، نمازی اور امام ہونا چاہیے۔ جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ اول، باجماعت پڑھنا چاہیے، کیونکہ جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ یہ لفظ کو باجماعت پڑھا جانا، یعنی نماز جمعہ باجماعت ہی ہوتی ہے۔ بس یہ نماز فرادہ ادا کرنا صحیح نہیں۔ جب مقتدی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں تو اس کی نماز جمعہ صحیح ہے، اور وہ اس نماز پر ایک فرادہ رکعت کا اضافہ کرے۔ اگر وہ دوسری رکعت کے رکوع میں امام کو پا لے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس نماز جمعہ پر اکتفا نہیں کر سکتا، بلکہ نماز ظہر پڑھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، فرادہ نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں شریک ہوتا ہے تو اس کی نماز جمعہ اس نے پڑھ لی ہے، ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، دوسری اس نے فرادہ۔ 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات کہا ہے کہ احتیاط کی بنا پر وہ یہ کافی نہیں ہے، وہ مقتدی کو چاہیے کہ نماز ظہر بھی پڑھے۔ دوسری شرط نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی، امام جماعت کا نماز سے پہلے 2 خطبے پڑھنا۔ پہلے خطبے میں خطیب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، نیز نمازیوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی تلقین کرے، پھر قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا سورہ پڑھے، اور دوسرے خطبے میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے۔ پھر حضرت رسول گرامی قادر صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ حضرت والسلام پر صلوات و درود بھیجے۔ دوسری یہ شرط، پہلی جماعت کے ساتھ، دوسری امام کا 2 خطبے پڑھنا ضروری ہے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کی دعا کرے۔ ضروری ہے کہ خطبے نماز سے پہلے پڑھے جائیں، پس اگر نماز 2 خطبوں سے پہلے شروع کر لی جائے تو صحیح نہیں ہوگی۔ اور زوال ظہر شرعی سے پہلے خطبے پڑھنے میں اشکال ہے۔ ضروری ہے کہ جو شخص خطبے پڑھے وہ خطبے پڑھنے کے وقت کھڑا ہو، لہٰذا اگر وہ بیٹھ کر خطبے پڑھے گا تو صحیح نہیں۔ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھ کر فاصلہ دینا لازم اور واجب ہے۔ ضروری ہے کہ مختصر لمحوں کے لیے بیٹھ جائے۔ تو یہ جو امام خطبہ دے رہا ہے اس کی تفصیل کی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، محمد و آل محمد پر درود بھیجے، اور پھر 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے۔ مومنین کے لیے استغفار کی دعا کرنا چاہیے، اور پھر یہ ضروری ہے کہ امام جماعت اور خطیب یعنی جو شخص خطبے پڑھے ایک ہی ہو، یعنی سنگل مین جو ہے وہ خطبہ بھی پڑھے اور وہی جماعت ہی کرائے۔ احتیاط واجب کی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ خدا پر عربی زبان میں درود بھیجنا ضروری ہے۔ درود عربی میں بھیجنا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ میں عربی میں معتبر نہیں ہے، یعنی درود کے علاوہ بلکہ حاضرین کی اکثریت اگر عربی نہ جانتی ہو، اردو، انگلش، پشتو، پنجابی، کوئی اور زبان، تو اس زبان میں احتیاط لازم کی بنا پر تقوی کے بارے میں وعظ و نصیحت کر دے، اور جو زبان حاضرین جانتے ہوں اسی میں تقوی کی گفتگو کرے، اپنی بحث کرے، مسئلہ بیان کرنا ہے، جو وعظ و نصیحت کرنی ہے جو بھی بیان کرے۔ تیسری، ایک جماعت کے ساتھ، دوسرا خطیب 2 خطبے، اور تیسری شرط کیا ہے جمعہ کے صحیح ہونے کی؟ یہ ہے جمعہ کی 2 نمازوں کے درمیان 1 فرسخ سے کم فاصلہ نہ ہو۔ بس اگر جب جمعہ کی دوسری نماز 1 فرسخ سے کم فاصلے پر قائم ہو اور 2 نمازیں بیک وقت پڑھی جائیں تو دونوں باطل ہوں گی، اور اگر ایک نماز کو دوسری پر سبقت حاصل ہو، خواہ وہ تکبیرۃ الاحرام کی حد تک ہی کیوں نہ ہو،
تو وہ نماز جسے سبقت حاصل ہو صحیح ہوگی اور دوسری باطل ہوگی۔ لیکن اگر نماز کے بعد پتہ چلے کہ ایک فرسخ سے کم فاصلے پر جمعہ کی ایک اور نماز اس نماز سے پہلے اس کے ساتھ پڑھی جا چکی ہے یا قائم ہوئی تھی، تو ظہر کی نماز واجب نہیں ہوگی، اور جمعہ کی نماز کا قیام کرنا مذکورہ فاصلے کے اندر جمعہ کی دوسری نماز قیام کرنے میں اس وقت مانع ہوتی ہے جب وہ نماز خود صحیح اور جامع شرائط ہو، ورنہ مانع نہیں ہوگی۔ جی یہ پیچیدہ ذرا مسئلہ ہے، اس کو سننے کی تیسری جو ہے وہ صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک فرسخ سے کم نہ ہو، ایک فرسخ میں دو نمازیں نہیں ہو سکتی۔ مختصر اس کا خلاصہ یا سمری یہ ہے۔ جی مسئلہ نمبر 720، جب جمعے کی ایک ایسی نماز قائم ہو جو شرائط کو پورا کرتی ہو اور نماز قائم کرنے والا امام وقت یا اس کا خاص نائب ہو، تو اس صورت میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونا واجب ہے، اور اس صورت کے علاوہ حاضر ہونا واجب نہیں ہے۔ پہلی صورت میں چند گروہ کے لیے نماز جمعہ میں حاضر ہونا واجب نہیں۔ تو اس مسئلے میں بیان کر رہے ہیں کہ نماز جمعہ کی حاضری جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے جب امام یا نائب امام جو ہے وہ جمعہ پڑھا رہا ہو۔ تو جب امام یا نائب امام جمعہ پڑھائیں تو اس صورت میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کے لیے حاضری مستثنا ہے، ان کی ہم لسٹ بیان کرتے ہیں اگلی سلائیڈ میں۔ جی نمبر 1 عورتیں اور خواتین، نمبر 2 غلام، نمبر 3 مسافر، خواہ ایسا مسافر کیوں نہ ہو جس کا فریضہ پوری نماز پڑھنا ہو، جیسے کسی مسافر نے ایک جگہ پر قصر اقامت کیا ہو۔ نمبر 4 بیمار اور اندھا اور بوڑھا۔ نمبر 5 وہ افراد جو ایسی جگہ رہتے ہیں جس کا فاصلہ نماز جمعہ کے قائم ہونے کی جگہ سے 2 شرعی فرسخ سے زیادہ دوری پر ہو۔ نمبر 6 اسی طرح وہ شخص جس کے لیے جمعے کی نماز میں بارش یا سخت سردی وغیرہ کی وجہ سے حاضر ہونا مشکل یا دشوار ہو، تو یہ افراد ہیں جن کے لیے مستثنا ہے نماز جمعہ۔ جی مسئلہ نمبر 721، جی اس کا ٹائٹل بھی نماز ہے۔ جس شخص پر نماز جمعہ واجب ہے، اگر وہ نماز جمعہ کے بجائے نماز ظہر پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ نماز جمعہ جو ہے وہ واجب تخییری ہے، اور تخییری کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جمعہ اور نماز ظہر کے درمیان اختیار ہے۔ اگر ایک شخص جمعہ کو ادا کرتا ہے، نماز ظہر کو نہیں ادا کرتا، تو اس کے لیے نماز جمعہ کا صحیح ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو ظہر ادا کرتا ہے اسی طرح اس کے ظہر نماز صحیح ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم نے نماز جمعہ کی کتنی رکعت ہوتی ہیں، خطبہ، شرائط، خود نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرائط، پھر نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی شرائط، ان کو ذکر کیا ہے اور پڑھا ہے، اور اس طرح جو ہے نماز جمعہ کے بارے میں وقت کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے احکام پڑھے ہیں۔ تو آئندہ اگلے سبق میں بھی ہم نماز جمعہ کے متعلق اجمالی قوانین اور اجمالی احکام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے سبق نمبر 99۔ یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نماز کے متعلق چل رہا ہے، اور نماز میں نماز ظہر کے وقت کے متعلق تھا، اور نماز ظہر کے وقت کے بعد نماز جمعہ کی بات چلی ہے۔
تو اب نماز جمعہ میں یعنی ذیلی ٹاپک نماز جمعہ ہے، پھر نماز کا ذیلی نماز جمعہ ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.